محمد میں جہاد کا مضمون بیان کیا گیا اور پکے مومن اور وہ لوگ جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ مومن اور منافق کا امتیاز اور فرق اس وقت ہوتا ہے جب مصائب اور مشکل حالات ہوں۔ دنیا کا بھی یہ ایک وتیرہ اور طریقہ ہے کہ جب انسان کے اوپر تنگی اور پریشانی اور مصیبت کے دن آئیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرا اپنا کون ہے اور میرا پرایا کون ہے۔ تو اپنے اور بیگانوں کا پتہ چلتا ہے تکلیف، مشکل، بیماری، تنگی، فقر، بھوک کے وقت۔ اسی طرح مومن اور منافق کا فرق اس وقت معلوم ہوتا ہے جب میدان جہاد میں مسلمان نکلتے ہیں۔ تو جو اپنے ہوتے ہیں، جو پکے ہوتے ہیں، وہ ثابت قدمی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے وہ چل پڑتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ ہیلے بہانے سے اپنے پاؤں پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ایسے لوگ ہیں جو اے میرے پیغمبر آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کی بات مکمل ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی اور وہ آپ کی اس محفل سے باہر نکلے، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ اہل علم کو کہتے ہیں یہ اب اس نے کیا کہا ہے۔ یعنی جب محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہوتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے باہر نکلتے ہیں تو جا کر صحابہ اکرام سے وہ ازراہ تفنن اور ایسے بات کو ہلکا کرنے کے لیے وہ پوچھتے تھے یہ اب تک کیا باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ کیا کہتے رہے ہیں، ہماری سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آئی۔ تو یہ منافقین کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر بڑی توجہ کے ساتھ بات سنا کرتے تھے اور باہر جا کر اس بات کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، اس لیے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی۔ والذین اہتدوا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، زادہم ہدا، نبی علیہ السلام کی تقریر، واعظ اور آپ کی گفتگو کے بعد ان لوگوں کے اندر ہدایت کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، وہ ہدایت میں ترقی کر لیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر اپنا خوف اور اپنا ڈر بٹھاتے ہیں، ہدایت کے اندر بھی ترقی پا لیتے ہیں، ایمان کے اندر بھی وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، تقوی اور خوف خدا کے اندر بھی وہ لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، منافقین تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے ان کے اوپر اچانک۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب آ گئی وہ قیامت اور وہ آخری لمحہ آ گیا تو اس وقت کا نصیحت حاصل کرنا بیکار ہے۔ فَعْلَمْ، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کی باتوں کی طرف اور ان کی منافقت کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ فَعْلَمْ، آپ یقین رکھیے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ آپ اس مسئلہ توحید پر پکے رہیے اور اس بات پر یقین رکھیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہیے، لِذَنبِكَ، اپنی کمی کوتاہی کے بارے میں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی ذات سے کمی کوتاہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے مراد ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنے اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ یا اللہ میرے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ جو دین تو نے مجھے دے کے بھیجا ہے اس دین کو سر بلندی عطا فرما۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مغفرت مانگتے رہیے اہل ایمان مردوں کے لیے بھی اور اہل ایمان عورتوں کے لیے بھی۔
یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال بعد دنیا میں آئے۔ آپ کو دنیا سے گئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے آنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں۔ ابھی ہم آئے نہیں تھے، لیکن ہمارے آنے سے پہلے اللہ کے نبی ہمارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگ کر گئے ہیں، ہمارے لیے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے خوش نصیبی ہمیں ملی ہے، یہ خوش بختی ہمیں ایمان کی وجہ سے ملی ہے، وگرنہ دنیا میں ہم سے دولت، حسن، جوانی، طاقت، شباب، ہر لحاظ سے بہتر لوگ جو حالت کفر کے اندر ہیں وہ جی رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے رحمت نہیں کی، دعائے مغفرت نہیں کی، دعائے مغفرت اللہ کے پاک پیغمبر نے اہل ایمان کے لیے کی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ رب العزت تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے، اللہ رب العزت تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے۔ تم جس حالت کے اندر بھی ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، چل رہے ہو، جس حالت کے اندر بھی ہو، اللہ رب العزت تمہاری ہر حالت سے باخبر ہے۔ اللہ پاک